یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ چھوٹی سی ننھی منی سی ایک پری یہاں پر موجود ہے. کرامت کیا نام ہے ان کا؟ مریم فاطمہ. مریم فاطمہ ہے. کیا بلکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ میں نے نئی ہوسٹ رکھ لی. اچھا میں جاؤں، میری چھٹی؟ جی آپ کی چھٹی. مریم کیا سناؤ گے بیٹا؟ نعت سنائیں گے. کون سی؟ یہ دل تیری یادوں میں. سبحان اللہ. سنائیے. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا. سارے سبحان اللہ. سے مانگو واہ واہ تو واہ. کیا بات ہے. صحیح آلے کا صدقہ. سارے سے مانگو تو صحیح آلے کا صدقہ. ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا. کیا بات ہے. اس بچی کے لیے کہہ دیجیے ایک دفعہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا؟ زور سے باواز بلند. 1 2 3 سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت ماشاء اللہ. خوبصورت. ماشاء اللہ بیٹا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مزے کو مزہ آ گیا واقعی. مائک دیجیے گا. اچھا زبیر بھائی آپ بھی کچھ سنانا چاہ رہے تھے آج دوران وقفہ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ مزے کو مزہ آ گیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے. آپ بھی کچھ اللہ سنا اس دیں کو آج. نظر بس سے بچائے. آمین آمین. یہ ہیرا ہے، یہ نعت کی دنیا کا ہیرا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. دیکھیں میں کیا سناؤں گا، جو بھی کچھ ہے یہ تو میری ماں کا صدقہ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے. واہ واہ واہ. ہم جب گھر پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھی ہم گنگنا رہے ہوتے ہیں تو میری امی کو بھی سن کے خوشی ہوتی ہوگی اور بھی دعاؤں سے نوازتی ہوں گی. بالکل. خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے. خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے. عروج مجھ کو ملا ماں تیری دعاؤں سے. اچھا اشرف بھائی، اللہ کی رحمت سے جہاں بھی جاتے ہیں، یعنی کہ مدینہ پاک میں ہو، مکہ پاک میں ہو، دیگر اور جگہ، جنہوں نے میرے ساتھ سفر کیا ہے پہلے، وہ آ کے یہاں بتا رہے ہوتے لوگ کہ یار ایسا لگتا ہے نا کہ کراچی سے زیادہ زبیر کے وہاں جاننے والے لوگ ہیں. ہاں محبتوں کا سلسلہ ہے. اصل میں آپ لوگ جس طرح کے رکھ رکھاؤ میں ہے نا، ابھی آپ مجھے کل پروگرام میں ایک بات آپ کر رہے تھے کہ ہم نقصان میں بھی اپنا کمٹمنٹ پورا کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی بھی اس وقت بھی یہ رویے، یعنی کہ ون وے ٹکٹ میں 2,05,125 روپے کا بنوایا ہوں. ون وے جدہ سے کراچی کے لیے. ابھی یہ نا یہ مصرع یوں سیٹ ہو جاتا ہے. جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے. جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے. یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اچھا اشرف بھائی ایک بات بتاؤں، جب یہ بچی پڑھ رہی تھی کلام تو پیچھے مقابلے میں جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں شریک،
وہ کہنے شکر ہے یہ بچے ہمارے ساتھ مقابلے میں نہیں ہے. نہیں ہے. ابھی جب زبیر بھائی پڑھنے لگے کہنے لگے ان کو ہونا چاہیے, ان کو ہونا چاہیے. ان کو ہونا چاہیے. اصل یہ نا میں رات پڑھتا نہیں ہوں, یہ تو بس میں اپنی ماں کے لیے گنگنا رہا ہوں نا. اصل میں جی، بات یہ ہے کہ جس تڑپ اور جس محبت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں نا, یہ اصل حاضری ہے کہ بالکل آپ ایسا ہی ہے. ماں کی نسبت سے جو بات آپ کر رہے ہیں تو اللہ قبول کرے اور ہمیں سب کو سرخرو کرے. ایسا ہی ہے. جی فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان کی یہ آخری گھڑیاں ہیں فضل صاحب, موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ, تو لوگوں کو کیا ایسی بات بتانا چاہیں گے, کیونکہ آج کل برداشت یہ سب چیزیں ختم ہوئی ہوئی ہیں. یہ رمضان ہمارے لیے جو بیہیویئر لے کر آتا ہے اس بیہیو کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ایسی کوئی اس طرح کی بات جو آپ نے اپنی پرسنالٹی میں بھی رکھی ہو اور جو آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی اس میں بھی آپ نے بتائی ہو. بالکل سائمہ, یہ جو اس وقت رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا ہے اور جو جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں بہت ہی افراتفری والا اور بہت ہی بے چین اس وقت ٹائم چل رہا ہے دنیا کا. لیکن بینگ اے مسلمان ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیثیں موجود ہیں. تو اس کے لیے میں اس چینل کے حوالے سے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو, اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے اندر شکر کا جو ہے پہلو وہ پیدا کریں, یعنی کہ تھینکفلنیس. شکر ایک عبادت ہے, شکر ایک نفس ایمان ہے, تو آدھا نفس ایمان جو ہے صبر ہے. تو یہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لین شکر تم لکم لا زیدنکم, یعنی کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اسے زیادہ دوں گا. تو ہمیں جو یہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ شکر اپنے اندر پیدا کریں. شکر جو ہے ایک حافظ ہے, اور جو ہے نا جو آپ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جس طرح سے بھی دی, اولاد کے معاملے میں, مال کے معاملات میں, آپ کی پرسنالٹی کے معاملات میں, آپ کے علم کے بارے میں, تو جتنا آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی عادت کی وجہ سے وہ جو آپ کی نعمتیں اور رحمتیں جو ملی ہوئی ہے نا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا شکر جو ہے وہ انبیاء کرام کی اور جنتیوں کی نشانی یعنی کہ صفات میں سے ہے. تو اور تیسرا یہ کہ شکر جو ہے وہ جالب ہے. تو شکر جالب کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو گمشدہ یا کوئی نعمتیں آپ سے چھین گئی یا کھو گئی ہیں, تو آپ شکر جالب پیدا کریں گے اپنے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریورٹ ہوں گی اور آپ کو جو ہے نا اس کے نعم البدل ملے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ گمشدہ وہ واپس آ جائیں گی, اس سے بہتر ملے گا, اس سے بہتر ہی ملے گا. تو میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے, اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, کہ شکر کو جو ہے نا ہمیں اپنے زندگی میں لازم منظوم کر دینا چاہیے, اور اس کے جو ہے نا سپریمیسی آف جو تھینکفلنیس ہے وہ آپ کو جو ہے نا ملنا شروع ہو جائیں گی. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت پیغام, بہت زبردست. تھینک یو سو مچ. بالکل. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کچھ مہمان, ان کا تعارف کرواتا چلوں. اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں خواجہ آفتاب صاحب. السلام علیکم. نام میں نے صحیح لیا یا کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ بالکل صحیح ہے. ہربلسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور مدنی ہربل آپ کی پروڈکٹ ہے, مدینہ ہربل. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا خواجہ آفتاب صاحب آپ کی جانب آؤں گا, پہلے تو بتائیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں, ہمیں بتائیں کہ آپ پہلے آئے تھے, آپ نے بتایا میں نہیں تھا, میری بدقسمتی اس دن, اور ساتھ میں خوش قسمتی بھی تھی گھر پہ. یہاں بدقسمتی تھی کہ میں, ورنہ ہماری ناراضگی تھی اگر ملاقات نہ ہوتی, لیکن جب پتہ چلا کہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ پاک نے آپ کو نوازا اس سے, الحمدللہ ایک بار پھر سے مبارکباد. بالکل ایسا ہی, رحمت سر کرتے کرتے اللہ کی رحمت ہی آ گئی. رحمت کو آپ کے لیے جو ہے برکت کا ذریعہ بنائے, آمین. اور مدینہ ہربل جو ہمارا برانڈ ہے, انشاءاللہ آپ بھائیوں کے توسل سے, تعاون سے الحمدللہ ہم نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا ہے. یعنی جو آواز ہم صرف ایک خطے اور ایک علاقے میں لے کر چلے تھے, اور آپ کے توسل سے الحمدللہ ہم نے پوری دنیا تک اس آواز کو پہنچایا ہے. انشاءاللہ پیورٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اور خالص اجزاء کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ ہربل جو ہمارا برانڈ ہے رواں دواں ہیں. اور الحمدللہ جس طرح سے میں پہلے بھی بتا چکا کہ 50 سے زائد پروڈکٹ پر ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے بھی ایک مسئلہ بتایا تو میں آپ کے لیے بھی گفٹ لے کر آ گیا آپ کے مسئلے کے اکارڈنگ. الحمدللہ مدینہ ہربل وہ برانڈ ہے کہ آپ کا جو بھی صحت کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, الحمدللہ تقریباً ہر مسئلے کا حل مدینہ ہربل پر موجود ہوتا ہے. آپ دیکھیں حکیم صاحب وہ مسئلہ بھی اسکرین پہ بتا دیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ دماغ میں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہے حکیم صاحب اور پھر مسئلہ کرامت صاحب کا. نہیں 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 نہیں, یہ دیکھیں یہ بہت گڑبڑ ہوئی. آپ مسئلہ بتائیں. اب آپ میں بتا دیتا ہوں. ہاں وہ بولیں حکیم صاحب کے پاس مسائل کے لیے جا رہے ہیں, کیا نوبت آ گئی راؤ صاحب کو. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کے بالوں کا آپ کو بڑا مسئلہ ہے, اور بڑے شوقین ہیں آپ بال اچھے رکھنے کے, اور میں بھی آپ کو کئی سالوں سے فالو کرتا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے بال رکھتے ہیں. شکر ہے. تو ان بالوں کی زیادہ ٹریٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. جب اچھے بال ہوں گے
مرد کیا خواتین جب بال اچھے رکھیں گے یا زلفیں رکھیں گے تو اس کی اچھی ٹریٹمنٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے, بالکل ایسے, اس کی اچھی غذا بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم آپ کے لیے مدینہ ہربل کا بہترین پروڈکٹ مدینہ ہربل کا نیچرل ہربل ہیئر آئل اور شیمپو لے کر آئے انشاءاللہ, اس سے آپ ہے اس کا استعمال کریں گے. گنجا تو نہیں ہو جاؤں گا یہ بتائیں؟ نہیں میں گنجا ہونے سے بہت ڈرتا ہوں. آپ استعمال کریں گے اور آپ انشاءاللہ ریویو بھی دیں گے. چلیں ماشاءاللہ, یہ تو خیر مذاق تھا, انشاءاللہ آپ نے بنایا تو بہت اچھا ہی بنایا ہوگا. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب, ایک دو دن بعد ممکنہ عید بھی ایک دن بعد یا 2 دن بعد, تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اور جو چاند رات ہوتی ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائے. ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ چاند رات میں جو مارکیٹوں کا حال ہوتا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ہم آخری ایام رمضان المبارک کے چل رہے ہیں, اور رمضان جو ہمارے درمیان آیا اور اس کی فضیلت کا باعث بنا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن اس کی برکت کا باعث تھا, اس کی رحمت کا باعث تھا. اور سب سے بڑی بات یہ قرآن کا جو پیغام ہے نا, اس میں ہمیں اس کو دیکھنا تھا کہ آیا اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل ہم نے اس پہ کیا. اب یہ آخری دن ہے, ہمیں اب دیکھنا ہے ہم کس اسٹیج کے اوپر ہیں. ہم نے اس کو رمضان کی جو مقصد تھا وہ ہم نے پانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. وہ صلی کی حدیث مجھ کو یاد آ رہی ہے, صلی اللہ ممبر پہ تشریف پہ پیر رکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا صلی اللہ آج کیا ایسی بات تھی, آپ نے نئی بات کی, آپ نے ممبر پہ پیر رکھا, فرمایا آمین. تو فرمایا, آپ نبی کریم فرماتے ہیں کہ آج ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے, فرماتے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرائی وہ ہلاک ہو جائے. تو فرمایا میں نے آمین. تو یہ جو دن ہے نا ایام خاص طور پہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات, اس کو انعام کی رات بھی کہتے ہیں, اس کو جائزے کی اور اس کو امتحان کی رات بھی کہا جاتا ہے, اس کو بہت مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ہمارا جو پورا مہینہ گزرا وہ آیا ہماری اس احکام کے مصداق تھا یا نہیں تھا. اس نے فرمایا تھا جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا شیطان بند ہونے کے بعد ہم نے اپنی نفس سے قابو پایا تھا, یا ہم اس سے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے, کہ ہم رسول اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آخری دن جو رات ہوتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنے رمضان میں بخشش کری تھی اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ بھی لیلۃ القدر ہے؟ وہاں یہ لیلۃ القدر نہیں بنی, لیلۃ الجائزہ ہے. یہ چاند رات کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. فرمایا کہ اس رات بھی, حسن نے فرمایا کہ اس رات بھی فرشتے جبرائیل امین اپنی ساتھیوں کے ساتھ اترتے ہیں, اور جو لوگ اس رات عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اس کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی مغفرت کی بشارت ان کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے اس کا مقصد ہمارا جو ہے اللہ کی عبادت ہے, اور اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ تمام رمضان ایک طرف, اس رات کی جو پوری عبادت ہے وہ ایک طرف ہے. فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو شخص جو اس رات میں عبادت کرتا ہے, قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر, تو وہ ایسا ہے اس دن جو بروز حشر قائم ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی آپ کے پوچھنے والا نہ ہوگا سوائے آپ کے اعمال کے. بولے اس دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے, لوگ قسمہ پرسی کے عالم میں ہوں گے, جو شخص اس رات کو قیام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس دن کو زندہ رکھے گا, سبحان اللہ, دل کو زندہ رکھے گا, وہ کامیاب ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے, ہم اس کو عبادت میں گزارتے ہیں یا اس میں گزار دیتے ہیں جو شیطان کا مقصد تھا. کیونکہ اس رات تو شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے نا, شیطان آزاد ہوتا ہے. اب شیطان تو اب کامیاب نہیں ہو رہا, کہیں ہم نے اللہ کو اتنا راضی کیا تھا, ہم نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کیا تھا, اپنی نفس کو مضبوط کیا تھا اتنا کہ آیا ہم اس آج جو شیطان آزاد ہو رہا ہے اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے. بہت زبردست, بہت خوبصورت. اچھا خواجہ آفتاب صاحب کچھ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, مریم فاطمہ نے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا, اور آواز میں لذت ہے, سوز ہے, گداز ہے, ماشاءاللہ. اللہ پاک اس میں برکتیں نصیب فرمائے. تو مدینہ ہربل کے کچھ گفٹ میں اپنے ہمارے آڈینس کے لیے لے کر آیا تھا, تو ایک گفٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی جائے گا انشاءاللہ. مدینہ ہربل کا ایک گفٹ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوب. اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر